اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے ہیں۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے ساتھ معظم لگا کر شعبان المعظم بولا جاتا ہے۔ معظم کے معنی عظمت والی چیز کے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں وہ مبارک رات بھی آتی ہے جس سے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 5 تاریخ کو حضرت امام حسین کی ولادت مبارک ہوئی۔ اسی مہینے کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ پہلے ابتداء اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس دن سے ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک، کینہ پرور، زانی، جادوگر، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، قاتل، نجومی، سود خور کے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے نیک بندوں کو 5 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ وہ مہینہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، گنہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ نیز مخلوقات میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں نبی پاک کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں قرب حاصل کیا جاتا ہے۔